نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کی 100 حاجات اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی ہیں اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن یعنی سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے۔ وكنتم ازواجا ثلاثة، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ وفاكهة مما يتخيرون، اور میوے جو پسند کریں۔ ولحم طير مما يشتهون، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ وحور عين، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، صلہ
ان کے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری. إلا قيلا سلاما سلاما ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس کی برکتیں عطا کرے. قرآن کی روشنی زندگی میں آئے گی تو انشاءاللہ کفر کے اندھیرے جاتے رہیں گے، جہالت کے اندھیرے جاتے رہیں گے، بد عملیوں بد اعتقادیوں کے اندھیرے دور ہوں گے، کیونکہ قرآن خود نور ہے اور جسے حاصل ہوتا ہے اسے نورانی کر دیتا ہے، اسے چمکا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آئیں اور گمراہیوں سے، بد عقیدگیوں سے، بد اعمالیوں سے، ان سب کے اندھیرے ان سے دور کر دیں اور ایمان کا اجالا انہیں عطا فرما دیں. جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پکار کو سنا اور اسے قبول کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس طرح سے جانتے ہیں کہ وہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، وہ چمکدار ستارے ہیں کہ جن کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل ہدایات ملتی ہیں، اور جو ان کی پیروی کرتا ہے وہ خود بھی ہدایت پر آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، درست انداز سے پڑھنے، اس کے احکامات کو جاننے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام آئیے شامل کرتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. کاشف بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے،
رباب میں ہے، انہیں کی سمر گئے، انہیں کا جلوہ مہک رہے انہیں کی رنگت گلاب میں انہیں سے گلشن مہک رہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا زبردست کلام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شامل کیا گیا ہے، جس میں کرم کرنے والے کریموں کا بھی بیان ہے، اور بندہ جب اپنی طرف نظر کرے تو کیا حال ہے اس کا۔ ہم غلاموں کو یہ سکھا گئے ہیں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنے ہم اعمال بھی اچھے کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بھی نظر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقیناً حق ہے، اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال بھی اچھے کرے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی پائے۔ لیکن ان کی شفاعت کی جو وسعت ہے اس کو تو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہوں گے، ہلاک ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جب پہنچے گی تو ان کا کام بنا دے گی۔ لیکن بندے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، جو دکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری والی زندگی گزارے، نافرمانی سے بچے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ وہ محنتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ کوششیں ہیں کہ جب بندہ انہیں کرتا ہے تو اسے اخروی کامیابی کا یقیناً یوں سمجھیں کہ آخرت میں سرخروئی کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اخروی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ نصیب فرمائے۔ جیسے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں تو بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنے حالات کیا ہیں اور کن کریموں سے واسطہ ہے، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، لیکن جب بڑوں سے نسبت ہوتی ہے تو پھر بڑوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری کے پروٹوکول بھی مختلف ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ظاہری آلائشوں سے بھی پاک کیا جاتا ہے، باطن میں بھی کچھ اچھا رنگ ڈھنگ اپنایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی ہر اس شخص کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، کوئی بھی کامیابی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو پاتی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، کیونکہ محنت جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے عقل مند اور دانا افراد جمع کر لیے، ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا نصاب ترتیب دو جس سے میرے ملک کے نوجوانوں کو کامیابیوں کے اصول پتہ چل جائیں۔ میں ہر نوجوان کو اس کی منزل کا کامیاب شخص دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھوں۔ یہ دانا لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ مہینوں سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھ کر بادشاہ کے پاس لے آئے کہ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس پر عمل کرنے کے بعد لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کتاب اپنے آپ میں ایک خزانہ ضرور تھی کہ جس میں کامیابی کے لیے اصول اور ضابطے، حکمت اور دانائی کی باتیں، کامیاب لوگوں کے تجربات اور قصے اور ان کی آپ بیتیاں، جگ بیتیاں سبھی کچھ شامل تھی۔ بادشاہ نے کتاب کی ضخامت، یعنی کتنی ضخیم، کتنی موٹی کتاب ہے، کتنے زیادہ صفحات پر لکھی ہوئی ہے، دیکھتے ہی وہ کتاب واپس لوٹا دی کہ یہ کتاب نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اسے پڑھتے پڑھتے ان کی عمریں گزر جائیں گی، اور وہ اس کتاب میں دیے گئے کن کن اصولوں پر عمل کریں گے، کیا کیا کریں گے، اس لیے جائیں کوئی مختصر کتاب لائیں۔ پھر یہ دانا لوگ ہزاروں صفحات سے مختصر کر کے سینکڑوں صفحات بنا کر لائے تو بادشاہ نے پھر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مزید مختصر کیجئے، اس کو اور تھوڑا منیمائز کیجئے۔ یہ لوگ دوبارہ گئے، سینکڑوں صفحات سے پھر مختصر کی گئی، 20 صفحات کی کتاب بنا کر لائے تو بھی بادشاہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی بات دہراتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے یہ قصے، کہانیاں اور تجربے نوجوانوں کو کامیابی کے اصول کے طور پر نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ انہیں کامیابی کے اصول نہیں سکھا پائیں گے۔ آخرکار مہینوں کی محنت اور کوششوں سے مملکت کے دانا لوگ
صرف ایک جملے میں کامیابی کے سارے اصول بیان کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس نے نہ پڑھنا ہے، نہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کسی اور سے سمجھ اور عقل لینی ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ محنت سے جو جی چرائے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ سلسلے میں گفتگو رہے گی یہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح کا ان کا انداز زندگی ہے، کس طرح سے کاموں کو ٹال رہے ہوتے ہیں، اور پھر یوں بیٹھے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، کاش وہ کر لیا ہوتا۔ پچھتاوے میں کاش کہنے کے بجائے جو وقت موجود ہے اس میں محنت کرنا، یہ بندے کو کامیابی دلاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے میں کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، ہم نے کچھ سماعت کیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض نوجوان آسان طریقوں سے نوکری کو حاصل کر لینا سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کا سب سے بڑا تصور ہے، اور اسی کو ہی کامیابی کہتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ چند سالوں بعد کام کی زیادتی ہوتی ہے، پھر تنخواہ کی کمی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہے، یہ پریشانی ہے۔ حالات جو ہیں جیسے ہیں ہم سب کے لیے تقریباً یکساں ہی، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، لیکن ذرا یہ بھی غور کر لیں کہ آسانی سے ملی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے کہیں ہم پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ تو آئیے آج اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے، کیوں بسا اوقات بندہ آسانی سے جب کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے تو پھر بعد میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مزاج جو بنا ہوا ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، آسانی کا ذوق لگا ہوا ہے سب کو، پھر محنت کون کرے، مشکلات میں کون پڑے۔ جو مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، جب اس جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر مفت پر ہی پلتے رہیں گے۔ محنت جو ہے وہ بندے کو ایک ایسا صلہ دیتی ہے، ایک ایسی کامیابی دیتی ہے کہ جب بندہ محنت سے کسی سیٹ پر بیٹھتا ہے، محنت کرنے کے بعد کوئی اسٹیٹس حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ اس اسٹیٹس پر، اس سیٹ پر بیٹھا ہوا جچ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بائی لک بائی چانس اچھی گدی مل جاتی ہے، اچھی سیٹ مل جاتی ہے، بیٹھ تو جاتے ہیں اس پر، پہنچ تو جاتے ہیں وہاں تک، لیکن جج نہیں رہے ہوتے، اور متعلقین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کس نے بٹھا دیا، اس بندے کو کون لایا ہے، اور اس طرح کی مختلف باتیں مدنی چینل کے ناظرین ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ اسٹیٹس مل جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہ تجربہ ہوتا ہے، نہ صلاحیت ہوتی ہے، اور محنت وہ ہے کہ جو بندے کو شاید راتوں کو جگاتی بھی ہے، اس کے تجربات کو بھی بڑھاتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو جو ماند پڑ چکی تھی ان کو بیدار کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے، اور اس بندے کو واقعی اس کے اسٹیٹس کا اہل بھی بناتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا کرے۔ محنت سے اگر جی نہیں چرائیں گے تو زندگی میں اللہ نے چاہا ہر قدم پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ عمر فیاض بھائی، آج سے آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس بات پر بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب میری یہ عمر ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات فیصلے لینے میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ٹپس بتا دیں کہ اگر اپنا کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے، اب کیا کریں، فیصلہ کس طرح کیا جائے، کس طرف جانا ہے، اگر اس بات پر غور و فکر کریں تو جلدی سے نتیجے پر کیسے پہنچے۔ واہ جی واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے اور آج کا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ آپ کی ٹیم کو مبارکباد کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست موضوع سلیکٹ کیا، اور اس پر موٹیویشن کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بات کی کہ ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے جو تن آسانی کا شکار ہو گئی۔ بات یہ ہے خالد بھائی کہ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں زمانے کے اعتبار سے، تو پہلے اتنے گیجٹس، اتنے ٹولز اور اتنی آسانیاں لوگوں کو فراہم نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر جیسے جیسے ٹولز آتے گئے، جیسے جیسے ایجادات ہوتی گئیں، تو لوگ ویسے ویسے آسانیوں اور تن آسانی کا شکار ہوتے گئے۔ آج اگر آپ جو نانا ہیں، دادا ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ اور کتنی مشقت کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے اتنے اتنے میل جو ہے وہ سفر کر کے پیدل جایا کرتے تھے،
ہمیں سواریاں اس طرح دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی. اسی طرح وہ بتائیں گے آپ کو کہ پانی کے کین، پانی کے گیلن ہم کتنے کتنے دور سے اٹھا کر رہا کرتے تھے، اور آج کے لوگوں کو کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. خیر، اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی کہ محنت میں کتنی عظمت ہے اور محنت کے نتائج کیسے اور کس طرح نکل سکتے ہیں. قوت فیصلہ کے حوالے سے اور فیصلہ کرنے کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے خالد بھائی، ہمیں اپنی زندگی میں بہت دفعہ جو ہے وہ زندگی کے اندر فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے. فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو فیصلہ یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت ایک عام چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ہے کسی اہم چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا. عام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مقصد یہ کہ بھی آج کیا پکایا جائے، آج کیا کھانے کے اندر کیا چیز ڈش ہونی چاہیے، جناب کون سے کلر کے کپڑے پہنے جائیں، الماری کے اندر کپڑے رکھے ہوئے کون سے کپڑے آج پریس کیے جائیں. یہ وہ فیصلے ہیں جو ذرا چھوٹے چھوٹے سے ہیں، آپ کر لیں. اس میں اگر کوئی فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان بہت بڑا نہیں ہوتا. اور اگر فیصلہ اہم ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی جگہ رشتے کا فیصلہ کرنا ہے، کہیں آپ جاب کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کہیں آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ فیصلے ہوتے ہیں جو کہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آج خالد بھائی ہم جہاں پر ہیں وہ اپنے فیصلوں کی بدولت ہیں، اور کل جہاں ہم ہوں گے وہ بھی اپنے فیصلوں کی بدولت ہوں. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی اور کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو رہا ہوتا ہے جی، اور پھر ہم جہاں ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیصلہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، کسی اور کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم اس فیصلے کو اگر لے لیں تو ہم کامیابی پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچ بھی جانا چاہیے. جیسا کہ کوئی بندہ، ایک مثال ہے کہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ بارش ہو رہی ہے، اب اس کی موٹر سائیکل وہ نیا اس کو چلانا شروع ہوا، اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب بارش اگر ہو جائے تو موٹر سائیکل اگر اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو کرنا کیا ہے، احتیاط کیا. اب وہ اگر احتیاطیں کیا ہیں، اگر اس کو کوئی بتایا کہ بھائی پلگ کھول کے اس کو صاف کر لو، کاربیٹر کے اندر تھوڑا سا پیٹرول میں پانی مل گیا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا نٹ کھول کے اس کا پیٹرول تھوڑا سا گرا لیں گے، اب وہ نیا پیٹرول اوپر سے آئے گا تو آپ کی بائک پھر اسٹارٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اب وہ بولے نہیں جی میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، میں آپ کے فیصلے کو رد کرتا ہوں، میں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں کرتا، تو پھر جناب آپ دھکے کھائیں اور پھر آپ وہ لے کر جائیں. مکینک نے بھی یہی کام کرنا ہے جو آپ کو راہ چلتے ہوئے بندے نے بتا دیا. تو یوں اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو مان لیں گے تو آپ کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں. اس طرح کے افراد راشد بھائی اگر کوئی کمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور پھر اس کی بات پر آگے بڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے، کچھ جانا ہے، کچھ پہچانا ہے، تبھی اپنی رائے دی ہے. کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے ایک چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ جو بندہ مشورہ ہمیں دے رہا ہے وہ کون ہے یا ہمیں راہ دکھا رہا ہے وہ اس فن یا اس فیلڈ یا اس معاملے کے حوالے سے کتنی بصیرت رکھتا ہے، اس کا اپنا تجربہ کتنا ہے. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود ناکام ہوتے ہیں، ناکامی کی علامت ہوتے ہیں معاشرے میں، لیکن دوسروں کو کامیابی کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں. ناکامی کی علامت. ہاں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جیسے کوئی مثال کے طور پر کوئی مذہبی معاملہ ہے تو اب ایک دنیا دار شخص، یعنی جس کو دنیا دار سمجھا جائے اس طور پر کہ وہ علم دین کی روشنی سے مکمل طور پر جو ہے نا فیضیاب نہیں ہو رہا، اس کو علوم دینیہ پر اتنی کوئی نظر نہیں ہے، اب وہ آپ کو دینی حوالے سے کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں ایسا کر لو، تو یقیناً اس کی بات ماننا ایک حماقت ہوگی. اب اس معاملے میں علماء سے ہی رجوع کیا جائے گا. اگر دنیاوی کوئی ایسا معاملہ ہے کسی خاص فیلڈ کا ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے. ہر کسے باشد جو بھی ہمیں مشورہ دے تو اس پہ بھی وہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے. یہ خیر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو شعور ودیت کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے بھلے برے کا نقصان اور فائدہ جو بھی سامنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی عقل پر، اس کے مقاصد پر، اس کے جذبات پر، اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور دنیاوی منافع کے لیے انسان بعض اوقات عقل کے فیصلے کو بھی رد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. خالد بھائی، انسان کی جو زندگی ہے اس میں دو کیفیات عموماً رہتی ہیں، تقریباً ہر انسان کی زندگی میں یہ دو کیفیات آتی ہیں. ایک ہوتی ہیں آسانیاں اور دوسری ہوتی ہیں مشکلات. ٹھیک ہے. اور آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو وہ مشکلات کے مقابلے میں آسانیوں ہی کو پریفر کرے گا اور اسی کو اچھا خیال کرے گا، اور ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کہ میری زندگی جو ہے وہ آسانیوں میں گزرے، مشکلات سے میں بچ کر رہا ہوں. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اور اخروی مشکلات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بعض اوقات انسان مشکلات کو، ظاہری رکاوٹوں کو اپنے اوپر اس طرح حاوی کرتا ہے کہ اپنے لیے خود ترقی کے اور منزل تک پہنچنے کے راستے وہ مسدود اور بند کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ ان مشکلات ہی پر غور کرے تو یہ مشکلات ہی
اس کی ترقی کا زینہ بن سکتے ہیں. دیکھیں آسانیاں جو ملتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی آسانی ملتی ہے, لیکن آسانیوں کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آسانیاں جب انسان کو ملتی ہیں تو وہ سہولت پسند ہو جاتا ہے, جس کو عمر بھائی نے تنے آسانی کے نام سے بھی تعبیر کیا کہ انسان جو ہے نا وہ محنت مشقت کی طرف نہیں جاتا, آسانیاں میسر ہیں تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی, پکی پکائی روٹی مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. تو آسانیاں سب سے پہلے انسان کو سہولت پسند بناتی ہیں, پھر آگے چل کے وہ عیاش بنتا ہے, یعنی اپنی نفس اور خواہش اور جو اس کے نفس کے مطالبے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ ان آسانیوں کا استعمال کرتا ہے اور بالآخر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس مشکلات جو ہوتی ہیں, اگر انسان ان مشکلات کو بطور چیلنج لے, مشکلات کو دیکھ کے اپنے اوسان خطا نہ کرے اور بالکل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دینا جس کو کہتے ہیں, یہ کیفیت نہ کرے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جب مخلوق اپنے ترقی کے, اپنی کامیابی کے اسباب تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے راہیں بند پاتی ہے, تو وہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن عطا فرماتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر ان مشکلات کو, زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہم بطور چیلنج لیں تو یہ مشکلات ہی ہماری ترقی کا زینہ بن سکتی ہیں. عمر بھائی نے جو بات کی تھی اسی کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے زمانے میں ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے, اتنی جدت نہیں تھی, کام کرنے کے آلات وغیرہ اور جو نئے نئے جو طریقے آج ہمارے سامنے موجود ہیں وہ نہیں تھے, وسائل کم تھے, محدود تھے, اور اتنی سائنس نے بھی ترقی نہیں کی تھی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پچھلے ادوار میں ترقیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں, بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں, لیکن آج سہولیات ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو وجہ وہی ہے کہ جب سہولت ملتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے نا سستی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان آسانیوں کو اپنی سستی کا ذریعہ نہیں بنانا. اس کی ایک مثال میں پیش کروں گا. پہلے کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر نہیں تھا, سافٹ ویئر کوئی اس طرح ایجاد نہیں ہوا تھا کہ ایک سرچنگ پر ایک لفظ آپ نے ٹائپ کیا, ایک کلک پر جو ہے نا مختلف کتب کے یا مختلف چیزوں کے جو ہے نا ریفرنسز آپ کے سامنے آ جائیں. بظاہر ایسی کوئی جدت نہیں تھی, بجلی بھی نہیں تھی کہ رات کو ہم دن کا ساواں کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی, عقیدے کی, تصوف کی جو قلمی اعتبار سے خدمت کی ہے, اور ان کی زندگیوں کے ایام کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کے صفحات کو دیکھتے ہیں, تو یہ بات ماننے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ ان کے شامل حال فضل ربی تھا, یہ بطور کرامت ہی ہوا, ورنہ اگر ظاہری ایام اور اسباب کو اور اوقات کو دیکھا جائے تو یہ کام ناممکن ہے. امام اہل سنت کی مثال بھی موجود ہے, یعنی کوئی اتنی دور کی بات میں نہیں کر رہا. تو ہمارے اکابرین کو دیکھیں, امام بدر الدین عینی ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی ہیں, یعنی ان بزرگوں کی آپ سیرت دیکھیں, ان کو جو اسباب دستیاب تھے ان کو دیکھیں اور پھر ان کی تصنیفی خدمات کو دیکھیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر بھی ہے, سافٹ ویئر بھی ہے, کم وقت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج مطلب کئی افراد کا پینل مل کر بھی وہ کام نہیں کر پاتا جو ہمارے اسلاف نے تنے تنہا کیا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسباب کی کمی کا رونا رو کر اسباب کی کمی کو اپنی سستی کا یا کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں بنایا, بلکہ اس کو بطور چیلنج لیا تو کچھ کر کے دکھایا. اسباب کی کمی کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بننے نہیں دیا اور ترقی کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے. واقعی ایسا ہی ہے. اور جب ان کی محنت اور ان کی اتنی زیادہ کوششوں کے بعد کوئی تصنیف سامنے آتی ہے اور بزرگوں کی آپ پوری کتاب ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے تو سونے پر سہاگا ہے, لیکن بزرگوں کی آپ 4 لائنز پڑھ لیں اور اس طرح سے سرچ کی ہوئی ایک ورڈ لکھ کر سرچ کر کے پورا کانٹینٹ تیار کی ہوئی مختلف کتابیں پڑھ لیں, وہ کتابیں اتنی اوپر لے کر نہیں جائیں گی جتنی جو 4 لائنیں آپ کو ترقی دیں گی. اس میں بڑی محنت شامل ہے, اور جو انہوں نے محنت کرنے کے بعد لکھا ہے نا, اس میں یوں سمجھے کہ بندہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسی اٹریکشن ہوتی ہے, ایک ایک چیز ذہن میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ پڑھ لیا تو پھر یاد رہے گا. آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تجربہ ہوگا اس حوالے سے کہ کبھی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو 6-8 چیزیں دماغ میں ایک دم آ جاتی ہیں, لیکن پھر اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں, یار کہیں پڑھا تھا, کچھ ویڈیو نظر سے گزری تھی, کوئی بات ہوئی تھی, شاید اس کا لب لباب اور خلاصہ
وہ 4-5 چیزوں کا خلاصہ کر کے ایک بات بیان کر رہے ہوں گے، لیکن بزرگوں نے اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کیا چیزوں کو کہ یہ واقعہ ہے، اس بزرگ کا واقعہ ہے، یہ معاملہ پیش آیا تھا. جس طرح بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کو بیان کیا گیا، بالکل چیزیں اسپیسیفائی ہوتی چلی جاتی ہیں اور واضح ہو کر سامنے آتی ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اس طرح ہوا ہے، پڑھنے والا اسے اپنے ذہن میں نقش کر لیتا ہے. آج کل ہو کیا رہا ہے، لوگ کس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں اپنے، کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے، کبھی جلد بازی بھی اچھے فیصلوں میں ناکامی کی صورت میں سامنے آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کی تھی، پریشانی کا منہ دیکھنا پڑا اور نقصان اٹھانا پڑا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لوگوں کی قوت فیصلہ ویسے نہیں ہو پا رہی. پہلے کے اتنے عمر رسیدہ افراد نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن عمر رسیدہ افراد کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ بہت جلدی ان کو شعور آنا شروع ہو جاتا تھا، بہت جلدی انہیں علم و حکمت کی باتیں گویا ان کے دل پر القاء ہو جاتی تھی، لبوں سے جاری ہوتی تھی. آج ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے کو تو مشکل سی لگ رہی ہوتی ہے. اچھا بھلا باشعور آدمی، ہٹا کٹا نوجوان، لیکن وہ ایسی کوئی عجیب سی بات کر دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے کروا رہی ہے. اچھا بھلا سمجھدار بندہ جو سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کو بڑا معقول آدمی تصور کریں، لیکن وہ موبائل سامنے رکھے گا اور ایک دم عجیب و غریب حرکتوں میں مبتلا ہو کر ایسی واحد سی چیز ریکارڈ کر لے گا کہ ایک سمجھدار اور سنجیدہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنے پر کس نے مجبور کیا ہے. تو بلال بھائی میں چاہوں گا کہ قوت فیصلہ میں جو کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، سمجھ جو بڑھ نہیں رہی، اس کے پیچھے کیا محرکات اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، آج کا موضوع تو بہت زبردست ہے اور یہ تقریباً ہم سب کو جو ہے نا اس سے سامنا اور واسطہ پڑتا ہی ہے تقریباً. اصل میں قوت فیصلہ جو ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اچھا، یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے سمجھ بوجھ اور حکمت عطا ہوتی ہے، کمال کی بات کر دی آپ نے. اور رب تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال رہے تو اس میں کمال نصیب ہو جاتا ہے. جب اس میں کمال نصیب ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد کے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ سوچ نہیں سکتا یار یہ کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی قوت فیصلہ آنے واحد میں وہ فیصلہ کر لیا. تو بعض اوقات یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے فیصلوں میں قوت بھی دے اور اس میں کمال بھی عطا فرمائے. دوسرا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فیصلے میں اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ کوئی سمجھائے بھی نا تو کہتا نہیں یہ فیصلہ درست ہے. زمانہ دیکھے گا اور آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے آپ نے بالکل ایک ایسی جہت کو کھول دیا ہے کہ اگر صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نفوس قدسیہ کے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان نفوس قدسیہ کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو مفصل کتابیں صرف ان کے فیصلوں پر لکھی فیصلے پہ بن جائے، ایک ایک فیصلے پہ مفصل کتابیں. کیا بات. اور اتنا کمال تھا خلفائے راشدین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فیصلے ایسے ہیں کہ وہ کمال رکھتے ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اس میں جو بیسک چیز ہے نا وہ کار فرما ہوتی ہے تربیت، کہ آپ کسی انسان کی تربیت کیسے کرتے ہیں. جب اس انسان کی تربیت کرتے ہیں نا تو اس میں پھر وہ قوت فیصلہ جو ہے نا تربیت کے تحت ہی آتی ہے. آج ہم دیکھیں کہ بچوں کی نشو نما کیسے کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. بچوں کو فی زمانہ اپنے خود اعتمادی ہم نہیں دیتے. اچھا، یعنی ایسی صورت بعض اوقات ہوتی ہے کہ مبالغتاً عرض کر رہا ہوں، اگر اس نے پانی بھی پینا ہے تو ہم سے پوچھنا ہے کہ کیسے پینا ہے اور ہم نے بتانا ہے. جب تک ہم بچوں کی وہ نشو نما وہ تربیت نہیں کریں گے کہ یہ خود اپنے جو ہے نا سیلف کانفیڈنس ان کے اندر پیدا ہو، تب تک قوت فیصلہ نہیں آئے گی. اسی لیے بعض اوقات یہ فی زمانہ محققین نے فی زمانہ اس کو دریافت کیا، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے. بعض اوقات بچوں کو آبسٹیکلز دیے جاتے ہیں
کہ آپ نے یہ کام پورا کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سکھا دیا کہ کرنا ایسے ہے، تربیت کر دی، یا ایک دفعہ خود کر کے دکھا دیا بغیر بتائے کہ تم ایسے کرو. دیکھ کے آبزرو کر کے بندہ سیکھ جاتا ہے کہ یار ایسی سچویشن ہو تو ایسا کرنا ہے، ایسی سچویشن ہو تو ایسا کرنا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر یمن میں نیکی کی دعوت کے لیے بھیجا، تو آپ نے جب پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نبی پاک صلی اللہ خود تعالی بھیج بھی رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں فیصلہ بھی تم نے ہی کرنا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، کرو گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ سے. واہ. فرمایا اگر اس سے بھی نہ کر سکو یعنی نہ پاؤ، فرمایا آپ کے اقوال سے یعنی سنت سے، اس میں بھی نہ پا سکو تو فرمایا کہ اجتہد برائے، کہ میں خود اس میں کوشش کروں گا اور پھر خود فیصلہ کروں گا. کیا بات. یہ امت کے لیے درس تھا، حالانکہ پتا تھا، اعتماد تھا. معاملے کی تحسین بھی فرمائی کہ آپ خود کریں گے. یعنی آپ دیکھیے تو فیصلہ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر میں کسی معاملے کا ڈیسیژن لینے جا رہا ہوں تو کیا کروں، پہلے کتاب اللہ ہے اس کو دیکھ لوں، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، عادت کریمہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اسے دیکھ لوں اور پھر اپنی رائے. آپ کی بات کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میں یہاں پر ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں، کتاب اللہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، سنت رسول، سیرت رسول کے بارے میں ہمارا مطالعہ نہیں ہے. میں نے ایک فورم پہ چند نوجوان موجود تھے، ان سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کسی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کوئی ایک مستقل کتاب پڑھی ہے؟ تقریباً گریجویٹ افراد موجود تھے. تو جواب آیا کہ اس کو موضوع بنا کر ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. تو جب اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ کہا کہ سلیبس میں جو آ گیا وہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ نہیں پڑھا. جب اس طرح کے کوالیفائڈ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اویئرنیس نہیں رکھیں گے تو پھر تیسری رائے وہ پہلی بن جائے گی. سب سے پہلے ہی اپنی رائے پر فیصلہ کر رہے ہوں گے اور نتیجہ کیا ہوگا، کبھی وہ قرآن کے مخالف ہوگا، کبھی سنت کے مخالف ہوگا، اور بندہ اس پر ایسے عمل کر رہا ہوگا اور اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوگا. پھر چاہے دین ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو تو چھوٹ جائے، سنت ہاتھ سے چھوٹ رہی ہو چھوٹ جائے، لیکن بندہ اپنی رائے کو اتنا اوپر سے اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے کہ اس کا خمیازہ ہی بھگتنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے میں، چیزوں کو کرنے میں بعض اوقات جو ہے نا یہ چیز بھی کار فرما ہوتی ہے، پراپر علم نہیں ہوتا، پراپر تربیت نہیں ہوتی. تو آپ نے سیرت کے حوالے سے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ سب کو اگر والدین بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، استاد شاگردوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ایک مینیجر اپنے اسٹاف کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کی اچھی تربیت، گھر والوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لے. پڑھ لے گا تو اس کو جو ہے نا پتا چل جائے گا کہ مجھے گھر چلانا کیسے ہے، کام اپنا مینیج کیسے کرنا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھانا کیسے، ان کو بنانا کیسے، بچوں کی تربیت کرنا کیسے ہے. تو یہ آقا صلی اللہ تعالی بعد والوں کو آگے کیسے بڑھانا. جی آپ سکھائیں، تربیت دیں، پڑھائیں، اور اس کے بعد اس کو فیصلہ کرنے دیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. کمال یعنی کام کرنے کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جہاں مسٹیک ہے آپ اس کو بتا دیں. اور یہ چیز ماشاءاللہ امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی رہتے مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں بھی آپ کو نظر آئے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار تحریک کے اتنے بڑے بانی ہیں، یہ خود فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شورا جو فیصلہ کر لے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ تربیت کر چکے اور مزید کرتے رہتے ہیں. جو سکھانا تھا، جو پڑھانا تھا، جو ایجوکیٹ کرنا تھا، جو ٹرین کرنا تھا، وہ کر دیا. اب فیصلہ کرنے میں آزادی دے دی کہ اب آپ فیصلہ کریں. اب وہ پختگی فیصلوں میں آتی ہے پھر، اور پھر دعوت اسلامی کا دینی کام پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے. تو یہی کام بچوں کے ساتھ بھی ہمیں کرنا ہے کہ بچوں کو یہ ایک سبب قوت فیصلہ میں کمی کا یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو اسٹارٹ سے ان کو فیصلہ کرنا نہیں سکھاتے. اور یہ فیصلہ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یہ بولیں کہ آپ نے بیٹا اس کام میں ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس حوالے سے ایجوکیٹ کر کے ان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے کھلا. بعضوں کا تو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، گھر پہ دیکھا ہوگا کیوبک وہ ہوتے ہیں
جی کہ اس کو وہ مینیج کرنا ہوتا ہے کہ ایک جیسا لیول کرنا ہوتا ہے سارے کلرز. صحیح. تو یہ بھی اس کو جو ہے نا مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس مشکل سے نکلنا ہے, کیسے نکلنا ہے. اب اگر آپ اس میں بولیں گے نہیں اس کو اس طرح گھماؤ تو یہ ریڈ ادھر آ جائے گا, وائٹ ادھر چلا جائے گا, وہ کبھی بھی اس کو اپنے طور پر حل نہیں کر سکے گا. وہ آپ کا محتاج رہے گا, آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہے گا. تو آپ ایجوکیٹ ضرور کریں. نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی کو سکھائیں اور سکھانے کے بعد اس کو ڈرائیونگ سیٹ دے دیں اور آپ خود ساتھ والی سیٹ پہ رہیں. بچوں کی تربیت, اپنے گھر کے افراد کی تربیت, ماتحت کی تربیت ایسے کریں, تربیت کر دی اب آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ خود دے دیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کو بٹھائیں, اس کو کام کرنے دیں, اس کو فیصلہ کرنے دیں, اس کو اپنے کاموں کو چلانے دیں اور خود ساتھ والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ جائیں. کنٹرول تھوڑا بہت اپنے پاس رکھے کہ کہیں غلطی ہونے لگے تو آپ کنٹرول کر سکیں, جیسا کہ انسٹرکٹر وغیرہ ڈرائیونگ میں کرتے ہیں. کنٹرول ہونا اور شے ہے لیکن بیک سیٹ ڈرائیور اور شے ہے. جی. تو یہ آپ نے سکھا دیا, اب اس کو کرنے دیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ کنٹرول تھوڑا سا رکھیں کہ کہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے, حفاظت کا, کیونکہ وہ بھی بچوں بھی آپ کے ہی ہیں نا, ان کی حفاظت بھی آپ نے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں فیصلوں میں کچھ نہ کچھ خطا ہوگی, کچھ غلطیاں ہوں گی, آپ اس کو اگنور ان کے سامنے کر دیں لیکن اپنے مائنڈ میں اگنور نہ کریں, بعد میں ان کی مناسب انداز میں تربیت کریں. کیا بات ہے. اور فوراً اچھا بعض اوقات یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے دیا بچوں کو, بیٹا آپ یہ کر کے دکھائیں یا آپ یہ کر لیں, آپ دیکھیں کیسے کریں گے, بہت اچھا کر لیں گے. لیکن یہ کیا ہوگا کہ جب اس نے کیا کوئی غلطی ہو گئی آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے اور فوراً یہ کیا کر دیا. اچھا جیسے ہی یہ بولے نا آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ یہ سمجھیں آپ نے اس کے ذہن کے ایک دروازے کو بند کر دیا, اس کے ذہن کے ایک دروازے کو بند کر دیا, اور وہ ڈور اب کھلے گا نہیں, کیونکہ جب بھی وہ کام کرنے جائے گا اس کے ذہن میں جو ہے نا ناکامی کا خوف ہوگا. ابھی آواز آ جائے گی, یہ کیا, ابھی آواز آ جائے گی, یار یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے, یار یہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر وہ ناکامی کا جو خوف ہے نا وہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو کبھی کبھار کام کرنے سے پہلے ہی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی پوچھ لیا جائے گا یہ کیوں ہوا, یہ کس طرح ہوا. مدنی چینل کی ناظرین بہت زبردست ٹاپک بلال بھائی نے بیان کیے. میں حیران ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر. جب بندہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتا ہے, آپ چند واقعات جو بہت نمایاں ترین ہیں, بہت واضح ترین ہیں حضور کی سیرت میں, صرف ان پر ایک سرسری سی نظر ڈال لیجئے. میں چاہوں گا کہ اس کو باقاعدہ, ایک تو اسکول سلیبس میں جو ہمارے پاس آیا نا وہ ہم نے پڑھ لیا تو کچھ نہ کچھ ہنٹ شاید ہمارے ذہن میں موجود ہو, لیکن جیسے جیسے زندگی بڑھتی جا رہی ہے نا ایک مرتبہ پھر اس کو ریکال کر لیجئے, کسی تفصیلی کتاب میں اسے پڑھ لیجئے, ذہن کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ انسان کو سمجھ آئے گی فیصلہ کیا ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے اور کب کرنا ہوتا ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر, یاد ہو آپ کو, اگر سیرت میں اس کو پڑھا ہو, نظر سے گزرا ہو, تو وہ حجر اسود کو نصب فرمایا تھا. وہ جس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے لوگ لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے اور خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبو دی گئی تھی کہ اب جنگ کی قسم ہو گئی کہ بس اب جنگ ہو جائے گی اس بات پر, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معاملہ فہمی سے, اپنی فہم و فراست سے, اپنی عقل اور سمجھ سے ایسا زبردست فیصلہ فرمایا کہ جو جنگ ہونے کو تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے وہ ختم ہو گئی. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا, ایک چادر بچھا دی گئی, ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اس میں رکھ دیا جائے. سارے قبیلوں کے سردار جو قبائل لڑ رہے تھے فرمایا انہی میں سے نمائندے آ جائیں اور اس چادر کو اٹھا لیں. سب کے سب اس میں شریک بھی ہو گئے اور حجر اسود کو خود اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا. کیسا زبردست فیصلہ تھا. آپ آگے چلیے, عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں, میثاق مدینہ کرنا. مدینے میں پہلے سے جو لوگ موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مسلمانوں کا اب جو ایک معاملہ ہے, دو الگ الگ قومیں سامنے آ گئی. ان کے درمیان اگر رہنا ہے تو کس طرح سے رہا جائے گا, وہ اصول, وہ پہلا ایسا دستور ہے جسے قائم کیا گیا, جسے لکھا گیا, اور دو مختلف اقوام اگر ایک خطے پر
رہیں گی تو کس طرح رہیں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. صلح حدیبیہ کا معاملہ جب ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیرت انگیز فیصلہ, اور وہی بات کہ فیصلہ کرنے میں اتنا کلیئر ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہہ رہے ہیں نہیں یا رسول اللہ, اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو فیصلہ فرما رہے ہیں, پھر صحابہ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سب آپ کے مخالف بھی ہوں گے, آپ کے فیصلے سے 100% مطمئن نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ احرام کھول دیں, سب احرام کھول دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے بعد اس مشورے کو ترجیح دی, یہ سنا اور اس کے بعد یہ عمل کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی وہی کیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. یعنی کئی فیصلے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جس پر تفصیل سے بھی گفتگو ہو تو بہت مزہ آئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم سب مطالعہ کریں, کم از کم سیرت مصطفیٰ. مکتبۃ المدینہ نے زبردست انداز میں اس کو پبلش کیا ہے, اسے حاصل کر لیجئے dawatاسلامی.net سے, اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ضرور پڑھیے. ایک مرتبہ یہ سیرت کے مختلف اوراق ہیں اور مختلف اسباب ہیں, مختلف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں, ہم اپنی نظروں سے انہیں گزار لیں. یقین کیجئے شعور کی جو جس سطح پر اب ہیں نا, اس سے بہت بلند ہو جائے گی ہماری شعوری سطح. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے کی توفیق دے. ایک مثال سر دست اور عرض کرتا ہوں, اور وہ معاملہ ہے غزوہ خندق کا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں اور سارا معاملہ ایسا بنا ہوا ہے کہ مختلف قبائل سب کے سب جمع ہو کر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی بار مدینے پر ایسا حملہ کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سارے رفقا کو شہید کر دیا جائے, تاکہ اسلام دنیا سے مٹ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملتی ہے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بٹھا لیتے ہیں. دیکھیے بڑا معاملہ ہوگا نا, تو جتنے زیادہ افراد کو آپ مشورے میں شریک کریں گے, افراد کو مشورے میں شریک کرنا ہے, کون سے افراد شریک ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے. جنگی سطح کا مشورہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا کہ جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ معاملات دیکھے تھے جنگی, جن کا تجربہ رہا تھا, جو صرف اس ایک خطے میں نہیں بلکہ اور بھی بہت زیادہ جگہوں پر مختلف قسم کی جنگیں دیکھ چکے تھے. اب جب معاملہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے معمر صحابی ہیں, عمر رسیدہ صحابی ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے تو اس علاقے میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں, اپنے علاقوں میں ہی رہتے ہیں, لیکن اس کے ارد گرد جو ہے وہ بڑی بڑی خندقیں کھود لیتے ہیں, گڑھے کر لیتے ہیں, تاکہ دشمن جو ہے اسے پھلانگ کر آ نہ سکے ان کی حد میں, اور اس طرح حفاظت ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فیصلے کو پسند بھی فرمایا اور پھر اس پر عمل بھی ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قوت نافذہ پر تھے, فیصلہ نافذ کرنا تھا, لیکن جن سے رائے لی ان کی بھی ایک اہمیت سامنے آ گئی, اور جب اس رائے کی درستی بعد والوں نے دیکھی تو پھر ہمیشہ ان کے فیصلوں کی تعریف ہونے لگی کہ یہ اچھے لوگ ہیں, یہ اچھے صاحب الرائے اور صاحب الرائے لوگ ہیں جن کی رائے بالکل درست ہوتی ہے. پھر ایک مزید اس حوالے سے اہمیت بڑھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو سکھایا, تو یوں سکھانے کا عمل گھروں میں بھی اگر ہمارے جاری رہے گا, اپنے بچوں کو بھی کچھ فیصلہ کرنے دیا جائے کون سے کس کلر کے کپڑے پہننے, تھوڑی چوائس دے دیجئے نا. اگر بچہ خود ہی سلیکٹ کر لیتا ہے کیا برا ہے, کہاں کیا پکانا ہے. اگر سب سے اوپر جو گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں ہوتا ہے, ساس صاحبہ ہیں, سسر صاحب ہیں, یہ فیصلے عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پکا لیا جائے, یہ کر لیا جائے. اگر یہاں ہم فیصلے کے بجائے, کیونکہ جو بھی پکنا ہے کھانا سب نے ہے, تو ایک کبھی رائے کو بھی چھوڑ دیا جائے, کبھی کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جائے, ہاں بھائی آج آپ کیا پکائیں گے, جس طریقے سے ہم پکا رہے ہیں اسی طریقے سے پکے گا, یا آپ کوئی اپنا طریقہ بھی لا سکتے ہیں, کوئی نئی انوینشن پکانے کے طریقے میں ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگر ہم مسئلہ بنائیں تو بہت بڑا بن جاتا ہے.
لیکن اگر ان سے کبھی اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنا چاہیں تو مان دینے والی بات ہوتی ہے. آج تو مجھ سے پوچھا بچہ، چھوٹا بچہ بھی یہ کہے نا جب باپ کو کہ آج تو میری مرضی کا کھانا ہے دسترخوان پر، میری پسند کا کھانا ہے، آپ ذرا اس خوشی کو محسوس کیجئے کہ یہ بچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن جب یہ جملے کہہ رہا ہے تو اس کے دل میں خوشی کیسی ہے، اس کی صلاحیت، اس کا شعور کیسے بڑھ رہا ہے، اور اس کو سیکھنے کی کیسی کیسی جہات مل رہی ہیں. یہ چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں اس طرح ایڈ کرتے چلے جائیں گے، زندگی اچھی ہے، عمدہ ہے، ستھری ہے، خوبصورت ہے. لیکن ان چیزوں کو ایڈ کریں گے تو مزید بہتر سے بہترین کی طرف آتی چلی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے فیضان حاصل کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. اطہارت طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ میں جو موضوع لیا گیا ہے ایسا نہیں ہوگا، تو اس میں یہی عرض ہے کہ اس کے دو پہلو ہے. ایک تو یہ کہ بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بات پہ ہٹ درمی اختیار کر لیتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. تو یوں اپنے ڈیسیژن میں فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اچھی آراء ہوں ان کو بھی اہمیت دے کر، اور رائے دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میری رائے ہر صورت مانی جائے، بلکہ یوں کہ جیسے ایک دعوت اسلامی نے تربیت فرمائی کہ میری ناقص رائے یہ ہے، تو یوں اتھارٹی یا جو بھی سینئر ہیں وہ جو چاہے اس پہ فیصلہ کر لیں، پھر من و آہن اس فیصلے کو ماننا چاہیے. یوں زندگی ایک گھر سے لے کر، معاشرت سے لے کر، قوموں سے لے کر اور پوری دنیا میں حسین زندگی ہو جائے گی. اور ویسے بھی حالات ایسے، اس میں مسکراتے رہنا چاہیے. تو مسکراہٹ پہ اگر ترغیب ارشاد فرما دے کہ یہ بغیر قیمت کے وہ ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے. اور خدا نہ خواستہ چہرہ اگر ہم کسی طرح یہ رکھتے ہیں کہ پریشانی کا عالم ہے، تو یوں بعض اوقات بندہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کسی کے دل سے اتر جاتا ہے. اللہ دعوت اسلامی کی تربیت ہمیں حاصل کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. بالکل جی، ایسا ہی ہے. منو عن میری ہی بات پر عمل ہو، اس پر اگر اتنا نہیں اڑیں گے تو لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارنا آسان ہوگا، ہمارے لیے خود کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. ہم نے لوگوں کو اس لیے بھی پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یار بس اب میں قسم کھا چکا ہوں. ان سے پوچھا جائے جناب والا، کس سمجھدار اور دانا بندے نے، عقل مند بندے نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس معاملے پہ قسم کھا لیں؟ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں کانچ کے گلاس پہ پانی نہیں پیوں گا. او بھائی، آپ کو کس نے کہا تھا یہ قسم کھانے کو؟ اب کسی گھر جاتے ہیں مہمان بن کے، اب وہ جناب والا ان کے لیے بڑی عزت افزائی کے طور پر اچھے سے بہترین سے کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کے لایا، پانی پیش کیا، میں نے نہیں پینا. کیوں؟ قسم کھائی ہوئی تھی. بھائی اس بات پر قسم کھانے کا کہا کس نے تھا؟ یہ قسم کھانے کے بعد اب آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں. میں جو ایک بات منہ سے کہہ دوں نا، پھر میں نہ کسی کی سنتا نہیں ہوں. جو میں نے کہہ دیا وہ میرا فیصلہ ہے، میری بات ہے، یہ آخر ہے. یہ زندگی ہم اپنے ہی مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں. میری بات کیوں آخر ہے؟ بھائی میں کون ہوں؟ کیا ہوں میں؟ میری بات آخر کیوں ہے؟ یہ حیثیت، یہ ویلیو، یہ اسٹیٹس مجھے کس نے دیا ہے؟ اگر اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو مشکل ہے. لوگوں کی بات کو بھی ترجیح دیجیے. اور بہت پیاری بات اطہر بھائی نے کی کہ جب آپ آپشن دیتے ہیں، فلیکسیبلٹی دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو بھی آسانی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے. مسکراہٹوں کے ساتھ، اگر واقعی مسکراہٹوں کے تبادلوں کے ساتھ اگر زندگی گزرتی رہے تو ایک کیا آسان زندگی ہوگی. ہر وقت مسکراتے ہی رہیں، کوئی کیسی ہی غلطی کر لے آپ مسکراتے ہی رہیں. یقیناً ایسا بھی نہیں کہا جا رہا، لیکن ہر وقت آپ کے چہرے پر 24 ہی بجا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ 12ویں کا مہینہ آ رہا ہے، اب تو خوبصورتی کے ساتھ 12 بجنا چاہیے. 12 تو ہم نسبت کی وجہ سے ہم تو اسے بہتر ہی کہتے ہیں. بہتر ہو، اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مسکرانا. اس نیت سے مسکرائیے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے اس سے. اس نیت سے مسکرائیے. یہ فیصلہ انشاءاللہ زندگی کا اچھا فیصلہ ہوگا. خالد بھائی ایک چیز میں ایڈ کروں گا. ضرور. اپنے فلیکسیبلٹی کی بات کی، دیکھیں مقصد میں کلیئر ہونا چاہیے، مقصد میں فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے گول بنا لی ہے بس یہ کرنا ہے مجھے، جی اس مقصد کے حصول میں جو طریقہ کار اختیار کرنے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. کیا بات، کیا بات. آپ اس طریقے سے نہیں، اس راستے سے چلے جائیں. جانا ہے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے.
مقصد کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. ہاں اس مقصد کے حصول کے لیے جو راستے اختیار کرنے، اس میں آپ لوگوں سے مشورے لے لیں، لوگوں کی بات مان لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود تجربہ کرنا جو ہے نا یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا جو ہے نا یہ کم وقت میں جو ہے نا آپ کو بہت بڑی کامیابیاں دلا دیتا ہے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کی بلال بھائی. مزید کال دیجیے گا. پہلے لوگ تھوڑا کام کرتے تھے، زیادہ برکت ہوتی تھی. آج زیادہ کام کرنے سے بھی برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آداب طعام یہ رسالہ ہے، اس میں بے برکتی کے تنگ دستی کے اسباب لکھے ہیں. اس کا اگر مطالعہ کر لیا جائے نا، صرف محنت ہی ہوگی تو برکت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو برکتوں کو کل کرنے والی ہیں، برکتوں کو ختم کرنے والی ہیں، اور ان میں ہمارے مزاج کا بڑا دخل ہے. چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے کا بڑا دخل ہے، بڑوں کا ادب نہ کرنے کا بڑا دخل ہے، رزق کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اس کی وجہ سے بھی بہت بے برکتی ہوتی ہے. ناخنوں کو بڑا رکھنا، گھروں میں صفائی نہ رکھنا، میلے کپڑے پہننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بے برکتی کی وجہ بن سکتی ہیں. تو ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم توفیق خیر دے. کچھ کہیں گے راشد بھائی؟ اللہ اکبر. اس کی ایک جہت میں اس انداز میں بھی ذکر کروں گا کہ پہلے کے لوگ جو ہیں وہ محنت پر اعتماد رکھتے تھے. لیکن ایک تو اعتماد توکل رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ ایک دوسرے معنی میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے انسان کے لیے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب پر اعتماد کرنے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ پہلے کے لوگ محنت پر اعتماد کرتے تھے، اور اب کے لوگ جو ہیں وہ آلات پر اور اسباب پر اعتماد کرتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس ساری سہولیات موجود ہیں لہذا محنت نہ بھی کروں تو کم وقت میں بہت کچھ کر جاؤں گا. تو محنت جو ہے انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اور محنت کا لفظ تو ہم سنتے ہیں لیکن اس کے مفہوم پر ہم غور نہیں کرتے. یعنی محنت کا دعویٰ تو ہر شخص ہی کرتا ہے کہ میں اپنے کام میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن مجھے کامیابی نہیں ملتی. تو محنت کس شے کا نام ہے؟ محنت ہے مشکلات کا سامنا کر کے ان سے لڑنے کا. یعنی مشکلات سامنے آتی ہیں، آزمائشیں سامنے آتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ بالکل بے بسی کی گویا کہ تفسیر بن جاتا ہے، تصویر بن جاتا ہے بے بسی کی. تو محنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلات کو فیس کرے، ان کا سامنا کرے، ان سے لڑ کر، ان سے گزر کر پھر کامیابی کی منزل کو پائے. کیا بات ہے جی. محنت جاری رکھیے. جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، وہ پا بھی لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں محنت کرنے کی بھی توفیق دے اور اس پر اچھا اجر بھی عطا فرمائے، صلہ بھی عطا فرمائے. مزید کال لیتے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. عمر فیاض بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی پسند کا کوئی بھی کلام اگر سنا دیں تو مدینہ مدینہ. کیا بات ہے عمر بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. مزید کال دیجیے. نیو کلام سب سے آخری نبی یہ والا سنا دیں یا پھر اسٹوڈیو سنا دیں، بہت مہربانی. خلیل بھائی نے بڑے زبردست انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی کلام پڑھا ہے. نیو ریلیز ہوا ہے، آئیے وہی سنتے ہیں. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے. ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے. جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہے دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، سب سے
میرا دل میری جان میرے آقا بے قربا، میرا دل میری جان میرے آقا بے قربا، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا عالم، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھکا، نہ جھکے گا نہ جھکا، ختم نبوت کا عالم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے، کافر و شیطان ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا، ختم نبوت کا عالم، ہے فرمان نبی آبادی، ختم نبی آبادی، ہے فرمان نبی آبادی، ختم نبی آبادی، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، دشمن دین اسے جب بھی جھکانا چاہا، دشمن دین اسے جب بھی جھکانا چاہا، اور بھی اونچا اٹھا، اور بھی اونچا اٹھا، ختم نبوت کا عالم، فتح ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، اس کی رفعت میں ہے پوشیدہ ہمارا اقبال، اس کی رفعت میں ہے پوشیدہ ہمارا اقبال، فوج مومن کا پتہ، فوج مومن کا پتہ، ختم نبوت کا عالم، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے، محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی ہے دل و جاں میں بسا ہے دل و جاں میں بسا ختم نبوت کا علم میرا دل میری جان میرے ختم نبوت زندہ میرا دل میری جان میرے ختم نبوت زندہ ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی اولیاء نے کہا سب سے آخری نبی خلد جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ خلد جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ جس نے بھی تھام لیا جس نے بھی تھام لیا ختم نبوت کا علم زندہ باد ہر فرمان نبی کا بادی ختم نبی کا زندہ باد ہر فرمان نبی کا بادی ختم نبی کا زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا دل سے ہوگا نا جدا دل سے ہوگا نا جدا ختم نبوت کا علم زندہ فتح ختم نبوت زندہ وقت بے حق زندہ والے دور زندہ والے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہے. اللہ کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر جس طرح آج ایمان ہے مرتے دم تک ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, زبردست عقیدے پر استقامت نصیب کرے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز مزید ہیں آپ کی, آئیے شامل کرتے ہیں. کلام سنا دیجئے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہوا. زبردست کلام کی فرمائش. مزید
मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनत उलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अक्सर अला कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। आज तो हमारे बहुत ही प्यारे नात खान काशिफ अत्तारी भाई खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हुए हैं। काशिफ भाई आपसे अर्ज है प्लीज आप ये वाला कलाम सुनाए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का लिखा हुआ मोहम्मद मज़हर कामिल हक के शान इज्जत का। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जबरदस्त कलाम है, क्या बात है, मजीद आलिमाना रंग के साथ। मेरा नाम साहिल है, मैं सियालकोट से कर रहा हूँ। मेरी अर्ज है कि मुझे एक नाम सुना दे। मेरी उल्फत मदीने से नहीं मेरे आका का रोजा मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है। जरा ठहर कर थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत के साथ जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। मजीद को जल्दी कर। हाँ जी, हाँ माशाअल्लाह। प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह अपनी बरकतें लुटा रहा है और मुबल्लिगीन भी प्यारे प्यारे मदनी फूल दे रहे हैं। और क्या बात है खालिद भाई, आपकी मुस्कुराहट अदहक अल्लाह हुस्न का, अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे हुजूर घर के हवाले से अर्ज करना चाहूँगा। हम किसी भी मनसब पर हों, हमारा कोई भी मकाम हो, लेकिन हम घर में अगर वालिदैन को देखें तो हम उनके बेटे होंगे, बहन भाइयों को देखें तो उनके भाई होंगे, अपने बच्चों को देखें तो उनके वालिद होंगे। हर जगह पर अगर यही हमारा सिलसिला होगा कि मैंने ये कह दिया है तो उसी तरह किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं घर में प्रिंसिपल नहीं हूँ, बल्कि मैं घर में बाप के सामने बेटा हूँ, माँ के सामने बेटा हूँ, बहन के सामने भाई हूँ, अपने भाई के सामने भाई, छोटे के सामने बड़ा और बड़े के सामने छोटा भाई हूँ, घर वालों के सामने मैं फिर उनका शोहर हूँ। तो इस तरह अगर प्रिंसिपल बन कर रहे हैं या किसी भी मनसब पर जो बाहर हमारा मनसब है वही मनसब अगर घर में हमारा होगा तो इस तरह तो हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम चाहें कि जिस तरह मैं ऑर्डर वहाँ पर करता हूँ वैसे यहीं पर भी किया जाए। घर में खराबियां पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। हमें हर जगह पर अपने आप को समझना है कि मैं किस जगह पर क्या हूँ। इंशाअल्लाह हमारा घर अच्छा होगा, खुशियों से भरपूर हो जाएगा। इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहना, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करना, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने को अगर मामूल बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह खूब बरकतें नसीब होंगी। जज़ाकुमुल्लाह फिद दारैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त बैलेंस पॉइंट आपने इरशाद फरमाया। और इसी अंदाज पर अगर जिंदगी गुजरेगी तो बहुत बेहतरी आती चली जाएगी। और कैसे गुजरेगी ये भी आपने पता बताया। जब बुजुर्गों की तरबियत में उनके जेरे साया चलते हुए उनके फरमान सुनते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो अच्छी भी होगी और सुथरी भी होगी, आसानी वाली भी होगी। मैं एक बात कहा करता हूँ, अल्लाह करीम हमें इस पर अमल करने की तौफीक भी दे। हम किसी पीर साहब के मुरीद हैं, मुरीद का काम पीर साहब के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिशें करना है। अब ये मुरीद बेचारा, इसको पता ही ना चले कि मेरे पीर साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारने का दर्ज दिया है, उनके इरशादात आलिया क्या हैं, उनकी तालीमात ही मुरीद हासिल ना करे, सिर्फ बैठ करके फिर इधर उधर निकल जाए, मुर्शिद के हाथ पे हाथ दिया, तौबा की और फिर उसके बाद चला गया। फिर ना पीर साहब को देखना है, ना उनसे मिलना है, ना उनकी बात को सुनना है, तो फिर वो उनके फरमुदात के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारेगा। अगर हम में से कोई इस तरह की जिंदगी गुजार रहा है तो जरा देख लें, पीर साहब की बात को सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो अत्तारी हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे होते हैं, खुद कॉल्स भी कीजिए, अपने सवालात भी कीजिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया वैसे ही जो तरबियत फरमा रहे हैं, दीगर आशिकान रसूल के सवालात के जवाबात जो इरशाद फरमा रहे हैं, उसे सुनिए, उसे सीखिए, उसे समझिए। इंशाअल्लाह इससे भी जिंदगी में बहुत जबरदस्त बेहतरी आएगी, तर्ज़ जिंदगी मिलता रहेगा। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर दे। कुछ मैसेजेस हैं, इनको भी शामिल करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह काशिफ भाई से हम कलाम सुनेंगे। ये कलाम सुना दें प्लीज। मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह करीम आपको बरकतें नसीब करे। और फिर तवज्जो बड़ा मेरे मुर्शिद पिया वाजिबा, इस कलाम की भी फरमाइश है। अर्ज है कि बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें नसीब करे। अच्छा जी, बावलपुर से मैसेज है, वो सुए लाला जार फिरते हैं, इस कलाम की फरमाइश है। और नाथखान इस्लामी भाई से अर्ज है, ये कलाम सुना दें हुजूर, मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। हमजा यासीन है बोदला से, उकाड़ा।
حمزہ یاسین بودلا فرام اوکاڑا. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم برکت دے. اچھا جی, محمود بھائی کا کلام سننا ہے, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. کیا بات ہے جی. اچھا جی, میسج ہے, سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے, جو لوگ ہر کام کرنے سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا, لیکن کر کے دیکھ لیتے ہیں, یعنی منفی ہی سوچتے ہیں اور پھر کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ضرور. کاشف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
کہاں
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत नसीब फरमाए और बार बार मीठे मदीने की ज़ौक़ वाली अदब वाली हाज़िरी हमारा मुक़द्दर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। फ़ैसला, मेहनत, कामयाबी, कोशिश, नतीजा, सारे ही उन्वान बयान हो रहे हैं। सवाल एक आया हुआ था जिसको हमने मैसेज में पढ़ा था, दोबारा दोहरा लेता हूँ और फिर इंशाअल्लाह इस पर कमेंट लेते हैं हम राशिद भाई से। सवाल ये था कि जो लोग हर काम करने से पहले ही कहते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन चल के देखते हैं, करके देखते हैं और फिर इस सोच के साथ काम को शुरू करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखें, एक है इंसान का कोई काम करके उस काम के नतीजे में नाकाम होना, और एक ये है कि काम करने से पहले नाकामी का तसव्वुर और ख्याल जो है वो अपने जहन पर सवार कर लेना। दानिश्वर या जो काम करने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि बाज़ औक़ात नाकामी इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना किसी काम को करने के हवाले से नाकामी का जो खौफ होता है वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। जब शुरू से ही जहन बना लिया है कि काम होना नहीं है तो करके देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना वक्त और अपनी उम्र जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। यानी कोई भी काम जब गर्ज़ो गायत के तहत नहीं होता, एक गोल सेट करने के बाद, एक हदफ तय करने के बाद अगर काम किया जाए तो उसके समरात मुरतब होते हैं। पहले से ही इंसान की सोच है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी मेहनत जो है ये साये ला हासिल होगी, यानी ये ऐसी कोशिश और मेहनत होगी, ऐसा काम होगा जिसका कोई नतीजा नहीं है, तो यकीनन फिर वो जो है वो अपने काम में नाकाम ही रहेगा या उस काम को वो मुकम्मल करने की सआदत नहीं पाएगा। रब तबारक व तआला का ये फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ वही मामला फरमाता है जिस हवाले से बंदा अपने रब से गुमान रखता है। तो कोई भी हमें काम करना चाहिए, अव्वलन तो ये देखना चाहिए कि अल्लाह रसूल और हमारी शरीयत जो है, जो कि अल्लाह रसूल के फरामीन का खुलासा है, वो हमें इस काम करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। शरई एतबार से अगर उसमें कोई कबाहत नहीं है और उस काम को करने के हवाले से दुनियावी जो तरीक़ाकार होते हैं और वो तरीके के जो नतीजे पर पहुंचाने वाले होते हैं, इंसान उनमें से किसी तरीके को अगर इख्तियार करेगा तो रब तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि वो उसको पाएगा। खालिद भाई, यहाँ एक बात मैं और जिक्र करना चाहूँगा। बाज़ लोग मंजिल तो बड़ी देखते हैं, यानी ख्वाब तो बहुत बड़ा होता है कि मैं फलां स्टेटस, रैंक और मकामों मर्तबे पर पहुंच जाऊं। ये दुनिया में जो कामयाब अफराद होते हैं उनमें से किसी एक को आइडियल बनाता है और कहता है कि मैं यहां तक पहुंचूं। चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम। जी, लेकिन उसके हवाले से जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है और जिस रास्ते को और जिन मुश्किलात को फेस करने के बाद वहां पहुंचना है, इंसान उससे घबराता है। तो वो एक पंजाबी का शेर भी है कि नाले शौक दीदार करण दा नाले मिठी नींदर सोवे नाले शौक दीदार करन दा। यानी शौक ये भी है कि मैं अपने महबूब का दीदार करूं और रात की नींद भी कुर्बान नहीं करनी, तो महबूब का दीदार करने के लिए फिर रात की नींद कुर्बान करनी होगी। ये एक दुनियावी मुहावरे के एतबार से है। और उलमाए किराम ने भी जिक्र किया कि इंसान अपने दिन को जो रोशन बनाता है, वैसे तो रब तबारक व तआला ने सूरज के जरिए दिन को एक ताबानी अता फरमाई है, लेकिन इंसान की जिंदगी की जो सुबह है और दिन है, उसका जो उजाला है, उसके पीछे इंसान की रात की कोशिशें और मेहनतें होती हैं। यहाँ पर मैं किबला मुफ्ती फुजैल साहब की किताब से एक शेर पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने फिक्र के हवाले से एक बड़ी शानदार किताब लिखी है। उसमें इब्तिदा में बड़ा मोटिवेशनल आपने बयान फरमाया। वहाँ आपने एक अरबी शेर नकल फरमाया है कि बिकद्रिल कद्दी, ये काफ जो है ना नुक्ते वाला नहीं है, ये काबे वाला काफ है। बिकद्रिल कद्दी तक्तसिबुल माली वमन तलबल उला सहीरल लयाली। यानी तुम अपनी मेहनत और लगन के एतबार से ही तरक्की पाओगे। देखिए, दुनिया में जो रब तबारक व तआला बंदे को नेमतें अता फरमाता है वो बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। बाज वो नेमतें होती हैं जिसमें इंसान का अपना कसब, अपनी कोशिश शामिल नहीं होती। वो रब तबारक व तआला की तरफ से महज फजल इलाही होता है, जिसको हम नेमते वहबी कहते हैं। यानी रब तबारक व तआला बगैर कोशिश के बंदे को अता फरमाए। और रब तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें ऐसी भी हैं जिनमें रब तबारक व तआला ने हुसूल के लिए बंदे के कसब और कोशिश को लाजिम करार दिया है। जैसे कि 12वें पारे की इब्तिदा में कि रब तबारक व तआला रोजी अता फरमाने वाला है। रब तबारक व तआला ने अपने जिम्मा करम पर लिया है कि वो अपनी मखलूक को रिस्क अता फरमाए, लेकिन इंसान को रिस्क पहुंचने के लिए फिर कसब और कोशिश
یہ بھی شریعت ہی بتاتی ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رزق دینا ہے، لیکن اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا کہ رزق کے حصول کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی ہے. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، جتنا اسباب کو اختیار کریں گے تو اسی کے اعتبار سے پھر اس کے نتائج اور ثمرات مرتب ہوں گے. تو اس شعر کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی محنت اور لگن کے اعتبار سے ہی ترقی پاؤ گے. جو بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. تو بڑی منزل کو پانا ہے تو بڑا کام کرنا ہوگا، غیر معمولی مقام کو پانا ہے تو غیر معمولی کوشش کرنی ہوگی. جس شخصیت کو بھی آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں، یعنی ایک اسلامی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑے مفتی ہیں عالم ہیں، اور میرا ایک گویا کہ ایک میری خواہش ہے کہ میں علمی اعتبار سے ان کے مقام تک پہنچوں. تو پھر مجھے دیکھنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کون سا سفر اختیار کیا اور سفر میں کس انداز میں انہوں نے مشکلات کو فیس کیا. مشکلات کے پل کو کراس کرنے کے بعد ہی پھر کامیابی کی راحت اور سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے کی، اللہ کریم برکت دے. بلال بھائی میں چاہوں گا کہ کوئی شارٹ کمنٹ اس پر بھی آ جائے کہ یہاں دو راستے ہیں، ایک ہے اسمارٹ طریقہ کار اور ایک ہے ہارڈ ورکنگ. کیا کیا جائے، کس کو پریفر کریں گے آپ؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ایک ہے مشقت سے بھرپور کام اور ایک ہے وہی نتیجہ وہی کام جو ہے میں آسانی سے کر سکتا ہوں، یعنی اسمارٹلی میں اس کو وہ کر سکتا ہوں. تو فی زمانہ جو ہے نا اسمارٹ ورک کی طرف دنیا چلی گئی ہے، ہارڈ ورکنگ ابھی نہیں ہے. اب مثلاً اب مجھے کسی کو کال کرنی ہے، کوئی یہاں سے نچلے فلور پر یعنی فرسٹ فلور پر ہے اور ہم 5th فلور پر ہیں. اب مجھے کسی کو بلانا ہے، مشقت یہ ہے کہ میں جاؤں، ہارڈ ورک یہ ہے کہ میں جاؤں اس کو وہاں سے لے کر آؤں. اسمارٹ ورک یہ ہے کہ میں یہاں سے کال کروں اور اس کو بلا لوں. محنت اس میں بھی ہے، کال کرنے میں ہی محنت ہے، اس میں ہی پیسہ لگے گا، اس میں محنت زیادہ ہے، ٹائم کا ضیاع بھی زیادہ ہے، ٹائم بھی زیادہ لگے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام محنت والا ہی ہوتا ہے، لیکن محنت کرے گا کون اور کتنی کرے گا یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مستری کا کوئی کام ہے، ریپیئرنگ کا کوئی کام ہے گھر کے، ہم خود بیٹھ جائیں گے تو پیسہ بھی ضائع کریں گے، ٹائم بھی ضائع کریں گے، کام بھی نہیں ہوگا، اور آخر میں آئے گا مکینک اور آخر میں آئے گا وہ مکینک اور مستری. تو اسمارٹلی آپ کام کر لیں، مستری کو بلا لیں، اس کو پیسے دیں، صحیح، وہ کام کر دے گا. تو اس کو بیلنس کرنا اور کب کیا کرنا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سیکھیں گے مدنی مذاکرے سے. سبحان اللہ. مدنی مذاکرے میں آئیں، تجربہ کار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے ماحول میں بیٹھیں کہ جہاں آپ کی خود اعتمادی بڑھائی جاتی ہو، جہاں آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت کیسے پیدا کرنی ہے اپنے اندر یہ سکھایا جاتا ہو، اور محنت کرنی کیسے یہ بھی سکھایا جاتا ہو. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں کہتا ہوں کہ مشہور ہے ایک قصہ کہ ایک جہاز خراب ہو گیا. اب بڑے بڑے انجینئر اس شہر کے آئے اور وہ جہاز کو صحیح کر نہ سکے. صحیح. ایک شخص آیا، اس کو بلایا گیا. اس شخص نے کیا کیا، تھوڑی دیر نٹ بول پہ اپنے وہ پانے وانے جو بھی ہوتے اس کے وہ مارے، اس کے بعد ایک نٹ ٹائٹ کر دیا، ایک نٹ ٹائٹ کر دیا، چلا گیا. بعد میں بل بھیجا ٹھیک ٹھاک. تو اس کمپنی نے پوچھا کہ اتنا لمبا بل کیوں؟ کہا کہ اس میں سے مثال کے طور پہ یہ 20 روپے جو ہے نا یہ نٹ ٹائٹ کرنے کے، اور بقیہ 100 روپے اس بات کے ہیں کہ کون سا نٹ ٹائٹ کرنا تھا. یہ سمجھنا بڑی بات، یہ سمجھنا بڑی بات ہے. تو زندگی کے تجربات ہم خود کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کے فیصلے کریں. کیا بات ہے، بہت زبردست بات کی آپ نے بلال بھائی. اللہ کریم برکتیں ہم سب کو نصیب کرے. مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں مختلف مواقع آتے رہتے ہیں، فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہی رہتے ہیں. کس طرح کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں. کچھ چیزیں ہیں جو دانشوروں نے یہ بیان کی ہیں کہ اگر اس انداز میں آپ فیصلہ کریں گے تو مشکل ہو سکتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جذباتی کیفیت میں فیصلہ نہ کریں. بھوک، پیاس، تھکاوٹ، بخار، اس طرح کے اگر آثار ہیں، اس وقت فیصلہ نہیں کیجئے. اس وقت آپ عجلت پسندی سے کام لیں گے اور غور و فکر صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے. ایسا ہی بیان کیا گیا کہ اگر دباؤ ہو طبیعت پر، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، اس وقت میں یعنی جب دباؤ آ گیا، پریشر آ گیا، اس وقت فیصلہ نہ لیں، تھوڑا سا توقف کر لیں. ایسا ہی جلد بازی سے کام نہیں لیں فوراً. میں تو چٹکی بجا کے کرتا ہوں، یہ چٹکی بجانے والا کام بھائی گلے میں آ جاتا ہے بعد میں اور بہت پریشانی ہو جاتی ہے. لہٰذا اس پر
چٹکی بجانے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیں اور بعد میں کام ہو جائے اچھا تو چٹکی کا دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، لیکن چٹکی بجا کر کام کرنے کی طرف نہ جائیں۔ ایسے ہی ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ غیر مستقل مزاجی اور بار بار فیصلہ تبدیل کرتے رہنا، یہ بھی انسان کو مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو درست انداز سے زندگی گزارنے کی سعادت عطا کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، مشکلات کو آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں باہمت اور محنتی بنائے اور کامل و اکمل قوت فیصلہ اپنی رحمت سے مولا ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تم پر سلام میرے شفیع محشر، تم پر سلام کوئی نہیں ہے میرا، میں کس سے داد چاہوں، کوئی نہیں ہے میرا، میں کس سے داد چاہوں، سلطان بنتا تم پر سلام بلوا کے اپنے سر پر اب مجھ کو دیجیے بلوا کے اپنے سر پر اب مجھ کو دیجیے پھرتا ہوں درد آقا، پھرتا ہوں درد، تم پر سلام اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر آقا، کیجیے کرم حسن پر، تم پر سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے